بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی اللہ رسول الکریم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس دھرتی میں جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں، اس زمین پر کچھ بھی کر رہے ہیں، ان میں سے کچھ بہترین لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے قرآن کے لیے چنا، اور تم قرآن پاک پڑھ رہے ہو اور دین کی خدمت کر رہے ہو، دین کو اپنے سینے میں محفوظ کر رہے ہو، قرآن کو محفوظ کر رہے ہو۔ اللہ پاک کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ جب کرنے کا سوچتا ہے یا کرنا چاہتا ہے، اس کو اپنے دین کی سمجھ کا، اپنے دین کا علم عطا فرماتا ہے۔ اور جتنے بھی لوگ دنیا میں کام کر رہے ہیں، تم ان میں سے خوش قسمت ہو جن کے والدین نے اس مشکل وقت کے اندر، اس مہنگائی کے اندر اور اتنے پرفتن دور کے اندر، جہاں پیسے والا یا ہر بندے کو یہ فکر ہے کہ میرا بیٹا کچھ بڑا بن جائے اور زیادہ سے زیادہ پیسے بن جائے، اس دور کے اندر آپ کے والدین نے کتنی محنت اور مشقت سے آپ کو دین کے اداروں میں دین پڑھنے کے لیے، اور آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ آپ سارا دن اللہ پاک کا قرآن پاک پڑھتے ہیں، ایک ایک لفظ پڑھنے پہ اللہ پاک 30 نیکیاں عطا کرتا ہے، جس کا اجر و ثواب آپ کے والدین کو ملتا ہے، آپ کو ملتا ہے، آپ کے انسان بار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس دین کو اچھی طرح سمجھیں، پڑھیں گے اور آگے جا کر اس دین کے لیے پیشہ خدمت کرتے ہیں۔ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، ہم یہاں مسافر ہیں۔ جیسے یہاں سے پتہ لاہور جب ملتان جاتا ہے، سفر میں ہوتا ہے، تھوڑا سا سامان اپنے ساتھ رکھتا ہے، اسے گزر بسر کرتا ہے کہ میرا سفر وہ ختم ہو جائے گا اور میں منزل پہ پہنچ جاؤں گا۔ اسی طرح ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے 40 50 60 سال کی زندگی دے کر، اور ہم یہاں سفر کر رہے ہیں، کبھی اونچ آتی ہے، کبھی نیچے ہوتے ہیں، کبھی پیسہ آ جاتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، کبھی غریب ہو جاتے ہیں، کبھی امیر ہو جاتے ہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے ہمارے ساتھ، کبھی کچھ ہوتا ہے، ایک دن میں سفر ختم ہے۔ تو کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو سفر ہے اس میں کسی کے ساتھ برا نہ ہو، کسی کے ساتھ تکلیف نہ ہو، کسی کے ساتھ ہم جھوٹ نہ بولیں، کسی کے ساتھ فراڈ نہ کریں، کسی کو دکھ نہ پہنچائیں، اور ہمیشہ سیدھے راستے پر چلتے رہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے۔ اور ہمیں یقین ہے کہ جس راستے اور جس دین پر ہم لگے ہوئے ہیں، یہ اللہ پاک کا سچا اور پکا دین ہے۔ اللہ پاک نے اس دین کی خود حفاظت کی ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اللہ پاک کسی اور سے یہ کام نہیں لے گا۔ اگر آج ہم دین کی خدمت نہیں کریں گے تو اللہ پاک کسی کو اور منتخب کر دیں گے تو وہ دین کی خدمت کر لے گا۔ اللہ پاک دوسرے لوگوں کی طرح دنیا میں ہمیں دھکیل دے گا۔ تو جاؤ تم بھی، اور بھی لوگ دنیا میں کام کر رہے ہیں، تم بھی کرو۔ یہ دین کی برکتیں ہیں اور لوگوں کی دین کے ساتھ محبتیں ہیں کہ ہم یہاں پودوں کے نیچے اور اس جنت کے نیچے سارا دن بیٹھ کر دنیا کا قرآن کرتے ہیں۔ یہ تو جا کر بازار میں دیکھو، لوگ دھوپ کے اندر کھڑے ہو کر کام کر رہے ہیں، نہ ان کے اوپر پنکھا ہے، نہ ان کے اوپر چھت ہے، اور نہ ان کو دن کا سکون ہے، نہ رات کا سکون ہے۔ تمہیں کھانا بھی ملتا ہے، رہائش بھی ملتی ہے، کہ تمہارا یہ حق بنتا ہے کہ تم ایک دین جو پڑھ رہے ہو اس کو اچھی طرح پڑھا کرو، پڑھائی کرو۔ جب پڑھائی کا وقت ہو، محنت سے، لگن سے، تاکہ جن والدین نے آپ کو کتنی محنت اور مشقت سے پالا ہے اور پھر آپ کو اس دین کے لیے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو کہ شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس کام کے لیے منتخب کیا۔ جتنا شکر ادا کریں گے اللہ پاک اس نعمت کو بڑھاتے رہیں گے۔ آپ جس نعمت پر شکر کرتے رہیں گے اللہ پاک اس نعمت کو وسیع کر دے گا۔ جتنا آپ تنگ دل ہوں گے، جتنا اس سے دور بھاگیں گے، اللہ پاک آپ سے یہ کام لینا چھوڑ دیں گے۔ تو کوشش کریں، اور اس میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، اچھا رکھیں، خوبصورت رکھیں، ہر وقت من خبر کر رہے ہیں، کیوں کہ اللہ کا کلام جو ہے، ہم اللہ سے اللہ سے باتیں کرتے ہیں، تو ہم اللہ سے جب کسی بڑے سے بات کرنے جاتے ہیں تو اچھے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگا کے جاتے ہیں تاکہ بڑا ہم سے نفرت کرے، اللہ ساری کائنات سے بنا ہے، تو ہم صاف ستھرے کریں، اور آپ کے سامنے قرآن کھلا ہو تو کسی کے ساتھ باتیں نہ کریں۔ یہ قرآن پاک کی بے ادبی ہے، اس کلام کی بے ادبی ہے۔
بس قرآن کھلا ہے، آپ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، کھانا بدر کر رہے ہیں، ادھر ادھر سے پوچھ رہے ہیں، یہ قرآن کھلا ہے۔ اس سے گریز کیا کہ قرآن کو توجہ سے پڑھیں، محنت کریں، جو ٹائم آپ کو ملا ہے محنت کریں، درس محنت کریں، اپنے آپ کو کھپائیں اور خوب محنت کریں، جس طرح استاد آپ کو سکھا رہا ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ جو آپ پر مشق کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، سکول والا استاد رکھا ہے وہ آپ کے اوپر محنت کرے گا۔ جو استاد کتنی محنت کر رہا ہے آپ پر، آپ نے اس سے ڈبل محنت کر کے استاد پر ڈر دے۔ استاد کی ہمیشہ جی میں ہاں ملانی ہے، استاد کی بات کو مان کے چلنا ہے۔ تو یہ نہیں کرنا کہ اس نے یہ دیا تو آپ اس طرح کی باتیں کرنے لگ گئے، اس نے سبق دیا آپ ان کے ساتھ بات کرنے لگ گئے، ادھر ادھر کرنے لگ گئے، پھر آگے بیٹھ کے مار۔ استاد کا دل نہیں ہوتا کہ آپ کو مارا جائے، آپ کو پیٹا جائے، تو آپ کی حرکتوں کی وجہ سے یہ نظام اور جن لوگوں کی وجہ سے یا دین سے محبت کرنے والے لوگوں کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے دین کا کام کر رہے ہیں، وہ لوگ ہمیں اپنے کا شراب دیتے ہیں، ان کے لیے دعا کیا، جب بھی دعا مانگا کریں، صبح سورۃ یاسین کا ذکر کیا کریں، ان کے لیے دعا کیا کریں کہ یا اللہ اس مدرسے کو کام کرنے والوں کے مال و دولت میں جان مال میں برکت رکھیں۔ یہ ان کی بدولت، ان کے کاروبار کی بدولت، یہ ان کا جو دیا ہوا ہے ان کی بدولت ہم کھاتے ہیں نہیں تو اگر ہمیں کھانے پینے یا بیٹھنے کا موقع نہ ملتا تو ہم بھی دنیا میں جا کر کرنے کے ذریعے ہم بھی کسی نہ کسی گدر ریڈ کے پیچھے ہوں گے یا کسی مستری کے ساتھ ہوتے یا کہیں مزدوری کر رہے ہوتے یا کہیں پیسے چلا رہے ہوتے، کہیں نہ کہیں ہم بھٹک رہے۔ تو یہ ان کی برکت ہے جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اس ادارے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہمیں روٹی دیتے ہیں، سالن دیتے ہیں، بجلی کے بل دیتے ہیں، گندم دیتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے۔ تو وہ ہمیں دیتے ہیں، ہم دین کا کام کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کیا کرے کہ جو بھی جب بھی دعا مانگے ان کے لیے دعا کیا کریں، اس کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کیا کریں، اس کے بعد اپنے لیے دعا کیا کریں، اور جب بھی دعا مانگے جو چیز یاد نہیں ہوتی ہے اللہ سے مانگ کریں کہ یا اللہ مجھے سب یہ چیز جس چیز کی ضرورت ہے والدین کو تنگ کرنے کی بجائے، استاد کو تنگ کرنے کی بجائے اللہ سے مانگے۔ ہر چیز اللہ ہی دیتے ہیں، چاہے آپ کے والدین کو دے، جو استاد کو دے گا، تو آپ اپنی حق ہے جب بھی کسی کی ضرورت ہو اللہ سے مانگنا اور اللہ سے ہمیشہ دعا کیا کرنے کے یا اللہ اس مدرسے کو آباد کر، اور اس مدرسے کی کتنی بھی ضروریات ہیں وہ اپنے غیر کو سلامت کرے، ہمیں در در کسی سے مانگنا نہیں پڑے۔ یا اللہ یہاں بیٹھے ہیں کوئی ہمیں ایسے بندے دے دے کہ یہاں ہماری ضروریات دے جائے کہ ہم پھر دین کی خدمت کرتے ہیں۔ یہاں کبھی 10 گاؤں کی ضرورت ہے، وہ خانے واش روم کی ضرورت ہے، تو اللہ پاک سے مانگیں کہ اللہ پاک ہمیں یہ چیزیں دے دے تاکہ نظام ہمارا بڑا ہو جائے، لوگ جتنے بھی پڑھنا چاہیں آنا چاہیں، یا استادوں کی تنخواہیں ہیں ان کے دل ہیں کہ اللہ پاک سے مانگ کریں یا اللہ اس کا انتظام کر دے۔ کہیں نہ کہیں سے ہم جب دکانوں سے مانگتے ہیں ڈھونڈتے ہیں پھرتے ہم یہ بھی نہ کریں تو کیسے ہوگا؟ آپ اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں دیتے رہیں گے۔ جب دعا مانگنی ہے مدرسے کے لیے، استادوں کے لیے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اور جو مدرسے کا تعاون کرتے ہیں ان کے لیے دعا مانگنا۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد دعا کرنی ہے، آج کل سب کے پاس میں بیمار ہیں ان کے لیے دعا کرنی ہے، اور عید آ رہی ہے، عید کے بعد آپ کا جو لباس ہوگا، جو وردی ہوتی ہے وہ سفید کہتے ہیں۔ سفید کپڑا جب تک انسان کے بدن کے اوپر ہوتا ہے اس وقت تک اس کے لیے دعا سفید کپڑے کی یہ خصوصیت ہے۔ تو سفید لنگی اور سفید لباس، ایک سوٹ بناوے، دو بناوے، جتنے بنا سکتے ہیں یہ پر سفید تاکہ سفید کپڑے پہنے ایک جیسے نظر آئے اور سب ایک جیسے ہوں تو اچھا ہے۔ جو آتا ہے دیکھتا ہے قرآن پڑھنے والے بچے ہے، اور جو مہمان آئے ان کو اگر کچھ لڑ رہے ہیں کسی سے لڑائی چھوڑ دے، کسی سے اونچی باتیں کر رہے ہو باتیں چھوڑ دو، بڑے چھوٹوں کی تمیز رکھو، بڑے چھوٹوں کے ساتھ ادب سے بات کرو، جب اس مہمان آیا ہے استاد آیا اس کو جیتے سے رکھ رکھو، ٹھیک ہے۔ کیونکہ مدرسے کی چیز تک انسان کر رہا ہے تو اس سے روکو کہ مدرسے کی چیزیں انسان کرے، ٹھیک ہے۔ وہ مدرسے کا نقصان ہے، وہ آپ کا نقصان ہے، وہ ہمارا نقصان ہے، جس نے لگوائی ہے، جس نے اپنا پیسہ دیا اس کا نقصان۔ اس لیے
کسی کوئی بچہ وقت کا نقصان کر رہا ہے، کسی قسم